یہ آ رہے اسٹیج پہ ہمارے بزرگ ہیں بابا عصمت اللہ، کوٹ مومن کے رہائشی ہیں اور کٹر خالص قسم کے تبلیغی ساتھی ہیں، 4 ماہ اور سالانہ چلے والے۔ انہوں نے ماشاءاللہ اپنی پوری تحصیل میں ایسے باطل کو للکارا جیسے حق ادا کیا۔ ان کے جلسوں میں جا کر مناظرے کیے، نہ حافظ نہ قاری نہ مولوی، چلے 4 ماہ والے تبلیغی، اور واقعتاً حق ادا کی۔ واقعتاً ہم ان کو داد دیتے ہیں۔ تو میں نے آج ساتھیوں سے کہا کہ بابا عصمت اللہ صاحب کی بھی دستار بندی کر دو، یہ ہمارے مرکز کے اعزازی متخصص ہیں۔ جی ہاں بالکل، اور میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، آپ کو میری بات پر جب یقین نہ آئے نا، ہم نے البادی صاحب کی دستار بندی ویسے نہیں کی، ملک شہادت علی طاہر صاحب کی ویسے نہیں کی، ہم ان کی بھی کر رہے ہیں۔ اس پورے علاقے کا کوئی آدمی خیر مخلدیت مماتیت جماعت المسلمین پہ ضرورت محسوس ہو، تمہارے بوڑھے بابا جی کافی۔ جی ہاں، پچھلے دنوں میں بہت زیادہ بیمار ہو گئے تھے، بس ایسے موت کے منہ سے واپس آئے، تو میں نے کہا کہ بس ہم ان کی دستار بندی کریں اور ہم اللہ کے حضور عرض کریں گے کہ یا اللہ ان کی حفاظت فرما، جب یہ آپ کے پاس آئیں تو ہماری اس دستار کی لاج رکھ لیں۔ اور میں نے انشاءاللہ نیت کی ہے کہ بابا جی کو میں چھوٹا سا بیت اللہ کے غلاف کا ٹکڑا بھی دوں گا جو اپنے پاس محفوظ رکھیں، اور وصیت کریں بھی کفر میں ساتھ دفن کر دیں۔ ہمارے پاس تو یہی نعمتیں ہیں بھائی، اور ہم کچھ نہیں دے سکتے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے غلاف ہے اور اللہ کے کعبہ بیت اللہ کے غلاف، آپ دیکھیں گے انشاءاللہ دنیا میں سب سے بڑی جگہ یا بیت اللہ ہے اور یا روضہ رسول ہے۔ بیت اللہ کا غلاف بھی دیکھیں، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حجر مبارک کی اندر لٹکنے والی چادریں دیکھیں، اندر جو اللہ کے پیغمبر کی خوب اندر سے آپ کے گھر میں پڑی ہوئی چیزیں ہیں، کتنی متبرکات ہیں۔ تو انشاءاللہ میں بابا جی کو وہ بھی دوں گا کہ اپنے پاس رکھیں اس کو۔ اللہ ہم سب کو قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، یہ جو آپ لوگ دور دور سے آئے ہیں، دل ہماری طرح رکھو، بڑے دل رکھو، بڑے دل رکھو۔ جو بندہ کام کرتا ہے اس کی قدر کرو، اس کی داد دو، اس سے ہماری عزت کم نہیں ہوتی، ہماری عزت اس سے بڑھ جاتی ہے کام کرنے والا۔ اور میں آج بھی کہہ رہا ہوں، میں میڈیا کے ذریعے کہہ رہا ہوں، پوری دنیا میں ہماری آواز جا رہی ہے۔ دنیا کے کسی کونے میں کوئی شخص رہتا ہو اور حق کی آواز بلند کرے، اس کو کوئی مسئلہ ہو تو ہم سے رابطہ کرے، ہم اس کی خدمت کے لیے حاضر ہیں انشاءاللہ۔ اللہ نے چاہا تو کبھی مایوس نہیں ہوگا کہ ہم نے رابطہ کیا تو ہمیں مایوس کر دیا۔ وہ دور گزر گیا جب لوگ پوچھتے تھے جی کہاں جائیں، کن سے رابطہ کریں، ہماری بات سنتا کوئی نہیں۔ میں نے کہا ہم بیٹھے ہیں، آپ کی بات سنتے بھی ہیں، آپ کو بتاتے بھی ہیں۔ آپ کو کیا چاہیے؟ لٹریچر چاہیے، کتب چاہیے، دلائل چاہیے، افراد چاہیے، تمہیں کیا چاہیے؟ ہم اس کے لیے موجود ہیں۔ آپ پڑھنا چاہو مسلک، یہاں تشریف لاؤ، پورا مہینہ ٹھہرو، ایک نہیں 100 بندہ لے کر آؤ، تمہیں کبھی الجھن نہیں ہوگی کہ مرکز کا دروازہ بند ہے، مرکز کا مہمان خانہ نہیں کھلتا، مرکز والے ہمیں قبول نہیں کرتے، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ اللہ ہم سب سے کام لے اور خوب لے، پھر اللہ اپنے کرم سے اس کام کو قبول بھی فرما لے۔ تو آپ اس کا بھرپور خیال فرمائیں۔ مجھے کل ایک دوست کا ایک علاقے سے فون آیا، بہت دور سے، تو مجھے اس نے کہا کہ میں نے یہاں کام کیا ہے اور بہت سارے غیر مسلم ہیں جو کلمہ پڑھ رہے ہیں، اب میں نے کلاس شروع کیا تو 20 سے اوپر چلے گئے ہیں، میرے پاس وسائل کا مسئلہ نہیں ہے۔ میں نے کہا پہلے مجھے فون کرنا، اس کے بعد کسی اور کو فون کرنا، بس بھول جاؤ ان چیزوں کو۔ اللہ کرم فرمائے گا، اللہ خنزیر کو دیتا ہے تو ہمیں نہیں دے گا، اللہ خنزیروں کو دیتا ہے تو ہمیں نہیں دے گا۔ میں ابھی دارالعلوم کبیر والا گیا، مولانا محمد اسماعیل صاحب دامت برکات استاد الحدیث سے مجھے ملے، تو انہوں نے فرمایا میں اپنے بیٹے کو لاہور چڑیا گھر لے کر گیا۔ عالم استاد الحدیث اپنے بیٹے مولوی کو کہتے ہیں میں لاہور چڑیا گھر لے کر گیا۔ میں نے کہا وہ تمہیں چڑیا گھر دکھاؤں؟ لوگ اپنی اولاد کو مشائخ دکھاتے ہیں، علماء دکھاتے ہیں، خانقاہیں دکھاتے ہیں، میں چڑیا گھر لے کر گیا اور میں سیدھا اس کو خنزیر کے پاس لے کر گیا۔ میں نے کہا اس خنزیر کو دیکھو، خنزیر میں نے دکھایا۔ کہتے ہیں آپ حیران ہو گئے کہ لوگ اپنی اولاد کو بزرگ دکھاتے ہیں۔ میں نے کہا اس خنزیر کو دیکھو۔ کہتے ہیں اللہ کی شان، جب میں گیا تو خنزیر کے ڈبے میں جا اس کو رکھا تھا، وہاں مزید اس کے ساتھ خوراک پڑی تھی۔ میں نے کہا بیٹا میں نے تجھے دکھانا یہ ہے کہ جو اللہ اس خنزیر کو دیتا ہے وہ تجھے بھی دے گا، میں تجھے اس لیے لے کر اس خنزیر کو دے، خدا اس کو پالتا ہے تجھے پالے گا، دنیا پہ لعنت بھیج، دین کے اوپر لگ جا۔ میں اس لیے عرض کرتا ہوں، دیکھو ہماری پہلی بیٹی ہے، ہم نے حافظہ عالمہ بنایا، دوسری بیٹی حافظہ عالمہ بنایا، تیسری بیٹی ہے بحمداللہ وہ بھی حافظ ہو گئی، ہمارا پہلا بیٹا وہ بھی حافظ ہو گیا، دوسرا بیٹا اس کے بھی 18 پارے ہو گئے۔ میں حضرات سے کہتا ہوں ہمیں عزت قرآن کی وجہ سے ملی ہے، ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ اولاد کی عزت بھی قرآن کی وجہ سے ملے گی۔ ہمیں عزت دین کی وجہ سے ملتی ہے، اور جب اولاد کی باری ہوتی ہے اس کو اسکول پڑھا لو، ضرورتیں ہیں،
آج کے بعد اس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا. ہمارا ہو گیا تو ہماری اولاد کا گزارا نہیں ہوگا. عجیب بات ہے. ہمارا ہوتا ہے ہماری اولاد کا گزارا نہیں ہوتا. تو ہمیں عزت ملتی ہے دین کی وجہ سے، پھر اولاد کی عزت تلاش کرتے ہیں دنیا کی وجہ سے. اس کا معنی ہے کہ ہمیں اپنے مسلک اور موقع پر ہمیں شرع صدر نہیں ہے. تو میں نے عرض کیا تھا کہ ہم بابا جی اسمت اللہ صاحب کی دستار بندی کرتے ہیں. بس یہ ہمارے مرکز کے اعزازی متخصص ہیں، اور بابا جی گواہ ہیں. آپ ان سے پوچھیں، جب بھی ان نے آواز دی ہے، جب بھی ہم نے کبھی ان کو مایوس نہیں کیا. جب بھی کبھی ان نے دن اور رات پکارا ہو، میں نے کہا بابا جی آپ کام کریں، آپ بھول جاؤ کہ آپ کی پشت کے اوپر کوئی بندہ نہیں. میں اگر زندہ ہوں، میں اگر جیل میں بھی ہوا اور آپ باہر ہوئے، آپ کو تب بھی الجھن ہوگی. آپ بسم اللہ پڑھ کے کام کریں. میں نے اس لیے گزارش کی ہے، میں یہ اس لیے رونا روتا ہوں. قدر کرو، انسان مر جاتا ہے، لوگ بعد میں روتے ہیں. جب میں یہ باتیں سنتا ہوں، ہمارے سر پہ ہاتھ کوئی نہیں رکھتا، بڑے ہمارا خیال نہیں کرتے، ہم کام کرنا چاہتے ہیں. میں نے کہا جھوٹ مت بولو. جو تمہارے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں تم ان کو بڑا نہیں سمجھتے، اور جن کو تم بڑا سمجھتے تمہارے سر پہ ہاتھ نہیں رکھتے. بس اس دوغلی پالیسی کو ختم کرو. میری باتیں تمہیں کڑوی لگیں گی، 100 بار کڑوی لگیں، لیکن میں اپنی دل کی بات کھل کر کہتا ہوں، تمہیں کل کو الجھن نہ ہو. میں ایک جگہ پر تھا ملک سے باہر، ایک مولوی صاحب تھے، مجھے کہنے لگے کہ مولانا صاحب بہت دل کرتا ہے کام کریں، بس ہمارے سر پہ ہمارے بڑے ہاتھ نہیں رکھتے. میں نے ان سے پوچھا میں آپ سے چھوٹا ہوں یا بڑا؟ کہتے ہیں جی بڑا. میں نے کہا لو میں آپ کے کندھے پہ ہاتھ رکھتا ہوں، کرو کام. خاموش خاموش. میں نے کہا پھر میں بعض باتیں کہتا ہوں، تم کہتے ہو مولانا صاحب کیسی بات شروع کر دیتے ہو. ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ. تف ہے تمہارے اوپر، تم کن کی پوجا کرتے ہو جو تمہاری سنتے نہیں ہیں، جو تمہیں دیکھتے نہیں ہیں. میں نے کہا جو تمہیں دیکھتا ہے، جو تمہیں سنتا ہے، تم اس کو بڑا نہیں سمجھتے. جو نہ تمہاری سنتا ہے نہ دیکھتا ہے، تم اس کو بڑا سمجھتے. یہاں جمعے کے دن کچھ طلباء ملنے کے لیے تشریف لائے. اب ظاہر ہے میری طبیعت کی مسئلہ تھا، ڈاکٹر نے مجھے منع کیا. تو میں جب اشراق کے بعد جانے لگا، بیٹھک میں گیا تو کہا جی باہر طلباء آئے ہیں. میں ملنے کے لیے فوراً واپس آ گیا. کافی دیر تک بیٹھے رہے تو مجھے کبھی کہہ رہے جی فلاں یوں فرماتے ہیں، فلاں یوں فرماتے ہیں، فلاں یوں فرماتے ہیں، اور آپ ایسے کام کرتے ہیں. میں نے کہا کبھی آپ نے کسی اور کو بھی کہا کہ مولانا عمر صاحب یوں فرماتے ہیں؟ کبھی آپ نے کہا؟ خاموش ہو گئے. میں نے کہا میرا بیٹا تمہیں سے میری بات نہیں سمجھ آ رہی. ایک پیغام گیا تو میں باہر ملنے کے لیے آ گیا. میں تمہیں ملنے کے لیے نہ آتا، تم واپس جاتے، پھر منتیں کرتے کہ مولانا سے مصافحہ کرا دو، تو تم نے کہنا تھا بڑے بڑے آدمیوں ان سے سلام ہی نہیں ہوتا. میں چونکہ تمہارے فون سن لیتا ہوں، میسج سن لیتا ہوں، تمہارے ساتھ دکھ درد شیئر کرتا ہوں، اس لیے تمہیں بات سمجھ نہیں آ رہی. میری گزارش آپ سمجھ رہے ہیں؟ میں اس لیے کام کہتا ہوں کہ جو شخص کام کرتا ہے دل کھول کے کرے، اور یہ بھول جائے ہمارے سر پہ کوئی نہیں. یہ مرکز آپ کا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ مرکز آپ کا ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں. بسم اللہ پڑھیں، اللہ آپ کی مدد اور نصرت فرمائے. گھبرائیں مت، کام کریں. بس یہ ہے کہ پالیسی ہماری ذہن میں رکھیں کہ کام کرنا کیسے ہے. اس پالیسی سے اب دائیں بائیں ہوں گے تو ہم آپ کے ساتھ نہیں چل سکتے. اس پالیسی کے مطابق رہیں گے تو ہم آپ کے ساتھ چلیں گے انشاءاللہ العزیز. قاری عمر فاروق صاحب برما کے 50 سالہ تبلیغی جماعت کے امیر مولانا محمد صالح، ان کے صاحبزادے مولانا عمر فاروق. برما کے 50 سال تک مسلسل امیر مولانا یوسف حضرت جی رحمہ اللہ کے دور سے ان کے والد مولانا محمد صالح، ان کے صاحبزادے قاری محمد عمر فاروق صاحب 32 سال سے قرآن کریم پڑھا رہے ہیں. ان کے شافی شاگردوں کے مدرسے ملیشیا میں 180 سے زائد رجسٹرڈ مدرسے ہیں. ملیشیا وفاق الحفاظ کے نام پہ ان کا ادارہ ہے. میرے مرید بھی ہیں، میرے خلیفہ مجاز بھی ہیں. دیکھو کتنے کتنے لوگ جڑے ہیں اس کام کے ساتھ. اور میں قاری صاحب سے جب ملا، ہماری پہلی ملاقات ہوئی، فرمایا کئی سال گزر گئے حضرت، میرے 2 ہی کام ہیں، دن کو قرآن پڑھاتا ہوں، رات کو آپ کے بیان سنتا ہوں. اور میں سوچتا تھا کبھی ہم ملیں گے بھی. دیکھو آپ میرے گھر آ گئے. میں نے کہا ایک وقت آئے گا آپ بھی میرے گھر آئیں گے. تو بظاہر اسباب ہی نہیں تھے، لیکن آج ہمارے گھر آئے ہوئے. قلب کو سچی راہیں ہوں، بچے محبت ہو، اللہ سارے راستے کھول دیتے. لائیں بھائی، ماشاء اللہ، مبارک ہو، مبارک ہو.
سلامت ہے، یہ امین کی دعا ہے، تو رہے سدا سلامت ہے، ہم سب کی یہ دعا ہے، تو رہے سدا سلامت ہے، تیری قدم قدم پہ لاکھ